بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 ہے، پارہ الف لام میم ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، وَإِذ اور جب اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا، موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضرب مار، بِعَصَاکَ اپنا عصا، الحجر پتھر پر، یعنی ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اثنتا عشرہ اس سے اثنتا عشرہ 10 عیناً چشمے، یعنی 10 چشمے، یعنی 12 چشمے، قد علیما تحقیق جان لیا، کلو اناسن ہر گروہ نے، یعنی ہر قبیلے نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو یا اپنے گھاٹ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، ولا تاسو اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے، جب حضرت موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو اللہ فرماتا ہے میں نے کہا کہ مارو اپنا عصا اس پتھر پر۔ اب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو لے کر ساتھ گئے، اور میدان طیہ میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو چیک کرنے کے لیے بھیجا 12 سرداروں کو، اور انہوں نے کہا آ کر واپس بتایا کہ وہ لوگ تو بہت اونچے لمبے اور جھگڑالو ہیں، تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نہیں لڑیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑو، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مجبور ہو گئے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور میدان طیہ میں قید کر لیا، اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے نعمتیں عطا کی، یعنی وَظَلَّلْنَا الْغَمَامَ، یعنی سایہ کیا بادلوں کا، کیونکہ دھوپ ہوتی تھی، چھاؤں کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا تاکہ ان کو چھاؤں لگے، دھوپ نہ لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ رات کے وقت پورا ایک لائٹنگ کا انتظام ہو جاتا تھا کہ وہ جگہ روشن رہتی تھی، اسی طرح یعنی وہ میدان روشن رہتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں نعمتوں سے نوازا، یعنی ان کے بچے جو ہیں وہ اس کے سمیت پیدا ہوتے تھے، ایک چھلکے نما کپڑا ہوتا تھا، مطلب کپڑا کہہ سکتے ہیں یا لباس کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے اوپر مطلب خود سے ہوتا تھا، اور اسی طرح مطلب ان کے سارے جو ان کی ضروریات تھیں، ان کے ناخن، ان کے بال نہیں بڑھتے تھے، اور مطلب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بہت نعمتیں عطا کی تھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، یعنی پانی اس وقت نہیں تھا، تو یہ جب قید کی سزا ان کو سنائی گئی ہے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یعنی آپس میں قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا پی جائیں گے، اتنا لڑیں گے اور یہاں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کا گھاٹ علیحدہ کر دیا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، یعنی اسی من و سلوہ اترتا تھا اور پانی بھی مل گیا اور سارا کچھ مل گیا، یعنی کچھ بھی انہیں کرنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور نہ تم فساد کرتے ہوئے، یعنی نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ اوپر کھانے کے، واحدٍ ایک، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، وَإِذْ اور جب کل کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، نہ ہم صبر کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ اوپر کھانے کے، واحداً ایک، یعنی ایک من و سلوہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا پس دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا سبزی اس کی، و کسائیہا اور ککڑی اس کی، و فومہا اور گندم اس کی، یعنی لہسن اور گندم دونوں اس کے مطلب میں آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ لہسن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ گندم ہے۔
بہرحال یعنی وفومہ اور گندم اس کی یا لہسن اس کا، و آدھا سیہا اور مسور اس کا، و بصلیہا اور پیاز اس کا، کالا اتستبدلون کہا حضرت موسیٰ نے کیا تم بدل ڈالنا چاہتے ہو، الذی اس کو جو ہوا ادنا کم تر ہے، بالذی اس سے جو ہوا خیر بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ مصرن شہر سے، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو سوال کیا تم نے، وضربت یعنی جو مانگتے ہو تم وہ تمہارے لیے ہے، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، ذالک یہ بأنہم اس لیے ہے، کانوں کے تھے وہ یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین اپنے نبیوں کو، بغیر الحق کے بغیر حق کے، ذالک یہ بما اس لیے ہے، عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے نکل جانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تو اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ نکالے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی من و سلوہ کھا کھا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزی اس کی ہو، ککڑی اس کی ہو، فومیہ اور گندم اس کی ہو یا لہسن اس کا ہو، و عدسیہ اور مسور اس کا ہو، و بصلیہ اور پیاز اس کا ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم بدل دینا چاہتے ہو اس کو جو کمتر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی جو بہتر چیز ہے اس کو تم چھوڑ دینا چاہتے ہو، یعنی منو سلوا تمہیں پکا پکایا مل رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم محتاجی میں زندگی گزارو، تو اللہ فرماتا ہے کہ مطلب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ اس شہر میں تو بے شک تمہارے لیے جو مانگتے ہو تم، یعنی تمہیں اس شہر فتح کرنے کے لیے کہا گیا، اور سزا بھی تمہیں اسی وجہ سے ملی کہ تم اپنی سزا کاٹتے ہوئے، یعنی تم نے اس شہر میں اترنا پسند نہیں کیا اور تم اپنی سزا کاٹنے کو تیار ہو گئے، تو تم اس شہر میں اتر جاؤ تو جو بھی تم سوال کرتے ہو وہ سب مل جائے گا۔ وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت والمسکنت ذلت اور محتاجی اور ذلت کس طرح سے کہ اب مطلب کچھ بھی پکانے کے لیے ہمیں پہلے اگانا پڑتا ہے، یعنی گندم اگائی، پھر گندم جو ہے وہ اس کو تھریشر میں ڈالا، تھریشر میں ڈال کے گندم اور توڑی الگ الگ کی، پھر اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو ہم نے وہ کرتے ہیں مطلب پسواتے ہیں، پسوانے کے بعد گھر لاتے ہیں، پھر ایک آٹا گوندنا اور پھر روٹی بنانی، یعنی کتنے پروسیس جو ہیں وہ چلتے ہیں ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، یعنی اسی طرح تمام سبزیاں اگائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد لائی جاتی ہیں، پھر انہیں بنایا جاتا ہے اور پھر جا کے کہیں ان کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب میں، یہ اس لیے ہے کہ بے شک تھے وہ کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتے تھے ان احکامات کو وہ مطلب بھول جاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اور قتل کر ڈالتے تھے نبیوں کو، یعنی ان کے جو نبی انہیں پسند آتے تھے اس کو تو رہنے دیتے تھے، اور جو نبی پسند نہیں آتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، یعنی جب وہ حق کی آواز اٹھاتے تھے تو یہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ناحق یعنی ناحق قتل کرتے تھے، ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے وہ، وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے نکل جانے والے، یعنی اپنی حد سے اپنی چیزوں سے بڑھ کر وہ یہ کام کرتے تھے اور اپنی حد سے گزر جاتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان حدود سے باہر نکل جاتے تھے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو امنوا ایمان لانے والے ہیں، والذین اور وہ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صوابی ہوئے، من آمنا جو کوئی ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کیے جس نے نیک، فلہم اجرہم پس اس کے لیے ان کے لیے، پس لاہ ان کے لیے ہم ان کے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو امن و ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور صوابی ہوئے،
عیسائی ہوئے، و صابئین اور صابی ہوئے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کرے گا نیک، پس ان کے لیے، فلاحم پس ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ ہی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ کون سے لوگ، یہودی عیسائی اور صابی میں سے بھی کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یعنی ان کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہیں ہو جاتا تھا، بعثت نہیں ہو جاتی تھی، اس وقت تک ان پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان پر آخری جو چیز واجب ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ لیکن اگر ان سے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس طرح مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، یعنی اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے، اسی طرح یعنی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے ایمان کے لیے جتنا کہ ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی ضروری ان کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔